اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء انت العزیز الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے، میرے چاہنے والے خیریت سے ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا دور بڑا نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، تنگی کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے کہ آج کا جو وقت ہے اس میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دکاندار حضرات اگر دیکھا جائے وہ یہ اکثر گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دکان پر کام نہیں ہے، ہماری دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ساتھ والی دکان کے اوپر گاہک تو آ جاتا ہے، وہی چیز جو اس کے پاس ہے اسی کوالٹی کی میرے پاس بھی ہے، اسی قیمت میں میرے پاس بھی ہے، سیم وہی چیز ہے، مگر وہ گاہک میرے پاس نہیں آتا، دوسری دکان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور تنگی والی زندگی گزر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھٹکارے کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی پیارا وظیفہ بتاؤں گا، بہت ہی اچھا عمل بتاؤں گا۔ سامعین کرام، ہم عمل میں کیوں ناکام ہوتے ہیں، ہم وظیفے میں کیوں ناکام ہوتے ہیں، ہم اعمال میں کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کو وظیفہ دیتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی آتا ہے، کاروبار کی نیت سے آتا ہے، بندش کی نیت سے آتا ہے، کسی قسم کی نیت سے آتا ہے، اگر وہ کوئی اسے وظیفہ بتاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وظیفہ تو کرتا ہے، چند دن کرتا ہے، جتنے دن اسے بتائے جاتے ہیں وہ اس کو ضرور کرتا ہے، مگر اس کی کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ کم ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ پھر وہ جب واپس آتا ہے، نہیں جی اس وظیفے نے کام نہیں کیا، اب مجھے کوئی نئی پڑھائی دیں، کوئی نیا وظیفہ دیں، ہم اس کو کریں۔ جب اس کو کرتا ہے پھر ناکامی ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، جب اس سے ناکامی ہوتی ہے پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کوئی وظیفہ صحیح سا نہیں مل رہا، کوئی ایسا عمل نہیں مل رہا جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہے، ہماری زندگی میں الجھنے ہیں، ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس کی جو کمزوری ہے فقط یہی ایک کمزوری ہے کہ ہم عمل تو کر لیتے ہیں، ہم وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، مگر ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ہم گن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، ہم کسی اور سوچ میں گم ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کام نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، کام تب ہوتا ہے کہ جب ہم عمل کریں، اس کو صحیح توجہ کے ساتھ، جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مقصد ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر توجہ کے ساتھ ہم نے جب اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیں در در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی جو پہلا وظیفہ ہے آپ خلوص سے نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب کریں گے، دیکھیے گا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے
سنا ہے واقعہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ جب تخت لانے کی باری آئی، ملکہ بلقیس کا جب تخت لانا تھا، ملکہ بلقیس کا جب تخت لانا تھا، تو جب آپ نے اعلان کیا کون لائے گا، تو ایک جن، ایک دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا کتنی دیر میں، اس نے کہا کہ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں اس سے بھی جلدی۔ تو اس میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا۔ کون بیٹھا ہوا تھا؟ اللہ والا، جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی میں لاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں، اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب آصف بن برخیہ نے وہ تخت کس طرح لایا ہے، کتنے دور پڑا ہوا ہے، کتنے دور پڑا ہوا ہے وہ تخت، کس طرح آنکھ بند ہونے سے چھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ اس میں عزم آپ کے پاس تھا، اس کی طاقت تھی، مگر جو مین کیا چیز تھی، آپ کی توجہ تھی۔ آپ نے سلمان پیغمبر کو کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی تخت تو میں لے کر آؤں گا، مگر جو آپ کی نبوت والی نگاہ ہے، وہ توجہ آپ میرے اوپر رکھیں گے، میں اس توجہ کی برکت کی وجہ سے تخت لے کر آؤں گا۔ سامعین کرام، وہ توجہ تھی، توجہ جس کی وجہ سے وہ تخت آیا تھا۔ آج اگر میں اور آپ بھی ہر کام توجہ سے کریں، توجہ سے کرے، تو یقین جانے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، ہم ہر عمل میں، ہم ہر وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے جو عمل کرنا ہے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جس طرح بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے اپنے مرید کے دل کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں۔ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کا حلیہ اپنا لیتا ہے، امامہ شریف باندھ لیتا ہے، داڑھی مبارک رکھ لیتا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ کہ مرشد کامل نے اس کے دل کے اوپر توجہ کی۔ جب توجہ کی، اس کی دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ جب دل کی دنیا بدل گئی، باطن بدل گیا، اندر بدل گیا، تو جب اندر سے بدلا تو ظاہر بھی بدل گیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، ہم نے توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو اب عمل سماعت فرمائیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے، دکان میں یہ ہو کہ رش ہی رش ہو، دکان پہ گاہکوں کی زیادہ سے زیادہ آمد و رفت ہو، اس کے لیے عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عمل بڑا آسان عمل ہے، میں اور آپ ہر وقت اس کو پڑھتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مگر اس کے بہت زیادہ نام ہیں، کافی نام ہیں۔ ام الکتاب، ام الشفا، ام الدعا، یعنی کہ مختلف اس کے نام ہیں۔ بہت بابرکت یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اب اس کا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے، دکان پہ جائیں، جب دکان کھولیں اور 14 بار اول آخر درود پاک پڑھ کے 14 بار اس نیت کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دکان میں برکت ڈالے، ہماری رزق میں برکت ڈالے۔ تو پھر آپ توجہ کے ساتھ ہر روز جب یہ عمل کریں گے تو یقین جانیں دکان کے اوپر رش ہی رش ہوگا۔ آپ تھک جائیں گے، کہیں گے یار کیا کروں، اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یار تھک گیا ہوں، گاہکوں کی آمد رفت بہت زیادہ ہے۔ کیا ہوگا کہ آپ توجہ کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کو 14 بار پڑھیں گے، اور پھر آپ جب 14 بار پہلے دن پڑھیں، آپ ایک اگربتی کا بڑا پیکٹ لے لیں جس میں تقریباً 40-42 ہوتی ہیں، وہ آپ لے لیں۔ وہ لے کر آپ نے کیا کریں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 14 بار پڑھ کر سورۃ فاتحہ اگربتیوں کے اوپر دم کر لیں۔ پیکٹ کھولا، باہر نکالی، پھونک مارے، اس کے بعد آپ کیا کریں، وہ دم کر لیں، پھر آپ پاس رکھ لیں۔ روزانہ جب دکان پہ جائیں، دکان کھولیں،
14 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، ایک اگربتی نکال کر دکان میں کسی جگہ لگا دیں، ایک اگربتی صبح لگائیں، ایک اگربتی شام کو لگائیں، یہ زندگی کا معمول بنا لے تو سامعین کرام دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنی برکت ڈالتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ فاتحہ سے علاج کا بھی بتاؤں گا، اور یعنی کہ مختلف جو اعمال ہیں، آج رزق کی برکت کی ہے، اور آنے والی ویڈیو جو میری ہوگی اس میں کوئی اور اعمال ہوگا، تو سامعین کرام میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، پوری ویڈیو سنا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، خیر الناس من ینفع الناس کی نیت سے آگے لوگوں تک شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی مشوروں سے ضرور آگاہ کیا کریں، اپنا قیمتی مشورہ ضرور دیا کریں، دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔